کہ آپس کا حسن زن، آپس کا اتفاق، اور ایک دوسرے کی خوبی دیکھنا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خوبیاں بتاتے تھے، اس کو مناقب کہتے ہیں کہ آپ نے مناقب بتائے، فلانے کی خوبی ہے، فلانے کی خوبی ہے، فلانے کی خوبی ہے۔ خوبیوں کی تلقین، کیونکہ دین تو خوبیاں پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، سب میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ خوبیوں والی نظر کرو تاکہ استفادہ ہو۔ اگر بدگمانی آئی کہ پھر استفادہ نہیں ہوگا، بلکہ کٹ کٹاؤ پیدا ہو جائے گا، شکایتیں پیدا ہوگی، شیطان شرارتوں پر لے جائے گا اور نفس شکایتوں پر لے جائے گا۔ اسے کہہ گئے کہ صبر کرو، کہ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا کام ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد ہے۔ جتنا صحیح دین اتنی مدد، جتنا صحیح دین اتنی مدد، تقاضا ہے یہ کہ دین کی مددگار رہو، اپنے دین پر باقی رہو، اپنے دین پر قائم رہو، اس کے تقاضے سوچو، اس کی ترقی کی راہیں کھولو، اور اخلاق اور ترغیب سے کام لو۔ دو چیزیں نبی کے یہاں ہوتی تھی، ایک ترغیب دینا، کسی کام لوگوں سے کرانا، ایک تو اس کی ترغیب دیتے تھے، بحرد المؤمنین، کہ مسلمانوں کو ترغیب دو، نفع بتاؤ، برکتیں بتاؤ، فضیلتیں بتاؤ، اور کچھ اخلاقی سے چیز پیش کرو۔ یہ بھی ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے، اخلاق اور اکرام، اخلاق اور اکرام یہ بھی ترغیب کا ذریعہ بنتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے اچھے سلوک کی وجہ سے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں، کہ ترغیب کا علم بھی دیا، فضائل کا علم بھی دیا، اور اخلاق بھی سکھائے، اکرام بھی سکھایا۔ ایسا اکرام کیا کہ مخالفتوں کی مخالفت ختم ہو گئی، دشمن دوست ہو گئے۔ یہ اثر ہے اخلاق کا، کہ اخلاق و اکرام، کہ دشمن جو ہوگا وہ دوست ہو جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اگر صبر اور اخلاق کے ساتھ ہوا تو تمہارا دشمن دوست ہو جائے گا۔ اس سے اور بڑی کیا چاہیے؟ اس سے بڑی فتح کیا ہے کہ دشمن دوست ہو گیا؟ ایک تو دشمن ہلاک ہو گیا، دشمن کے ہلاک کرنے تو کوئی کامیابی نہیں ہے، وہ تو ایک رواج ہے دشمن کو ہلاک کرنا، وہی کہ دشمن کو دوست بنانا، دشمن کو اللہ کا بندہ بنانا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ نبوت میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے، بد دعا نہیں کرتے، بلکہ انہیں دعوت دیتے ہیں، ان کے حق میں دعا مانگتے ہیں، ان سے اخلاق اکرام، یہاں تک کہ وہ اپنی دشمنی بھول جاتا ہے اور تابع ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کا وفادار بنتا ہے۔ یہ دعوت ہے بارش کے پانی کی طرح سے، بارش کے پانی سے یہ سب چیزیں اگ جاتی ہے، اعلیٰ اور ادنا۔ اس طرح دعوت کی محنت سے کہ لوگوں کی صلاحیتیں حق پر لگ جائے گی، اگر وہ صحیح طریقے پر ہوا، یقین کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرماوے پھر یہ بارش برس گئی دلوں پر۔ اب دلوں میں جو اللہ نے خیر رکھی ہے وہ وجود میں آئے گی، نہیں تو دعوت نہیں ہوتی، دین نہیں ہوتا تو صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہے، تو فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، گمراہیوں میں رہ جاتے ہیں۔ اور دین ہوتا ہے، دین کی دعوت محنت ہوتی ہے، تو پھر ان کو کھینچ کر کے ادھر لاتے ہیں، اندھیروں میں سے اجالوں میں، ناحق سے حق پر، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالوں میں لاؤ۔ ایمان اور دین یہ اجالا اور نور ہے، اس کی محنت، اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا برتنا، یہ نور کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے اس محنت میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کو کرنا بھی ہے، اس کو کرانا بھی ہے، اور اس کے فروغ اور ترقی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چلا دے اور اپنی تائید شامل حل کرے۔ اس کے لیے تیار ہے؟ آپ کون کون تیار ہے بتا دو۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔